گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں صلی اللہ تیرے شہر میں آؤں دوبارہ تیرے شہر میں آؤں نبی جی تیرے شہر میں آؤں تیری رات پڑھتے پڑھتے تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو کبھی رونق عطا ہو میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو میں دیوانہ ہو گیا ہوں مستانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے تیری راہ تکتے تکتے کبھی آؤں میں مدینے تیرا ذکر کرتے کرتے تیرا ذکر کرتے کرتے کبھی آؤں میں مدینے تیرا ذکر کرتے کرتے ملا صدقہ پنجتن کا ملے صدقہ حسن حسین کا ملے صدقہ مولا علی کا مجھے نعت سنتے سنتے مجھے نعت پڑھتے پڑھتے مجھے نعت سنتے سنتے مجھے نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں دوبارہ تیرے شہر میں آؤں صلی اللہ تیرے شہر میں آؤں نبی جی تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے جزاک اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خصوصی سحر نشریات انوار رمضان میں آپ کا میزبان زہر اختر حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے چاہنے والے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ آج کی اس خوبصورت سحری کا آغاز کر چکے ہوں گے۔ گویا کہ آج دوسرے عشرے کی پہلی سحری کا آغاز ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین، اس دوسرے عشرے کی پہلی سحری کا آغاز عشرہ مغفرت۔ تو بات یہ ہے کہ عشرہ مغفرت کا آغاز ہوا، رمضان مبارک میں بے انتہا نیکیوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ کیا پتہ کس کا یہ سال آخری ہو، کیا پتہ ہمارا یہ رمضان آخری ہو۔ رمضان المبارک میں اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کریں، ریاضت کریں کہ عشرہ مغفرت میں اللہ تعالی ہم سب کے مرنے کے بعد ہماری بھی بخششوں بے مغفرت فرما دے، اور ہم سے پہلے جو ہمارے اہل و عیال گزرے ہیں، ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی اس رمضان المبارک کے صدقے میں
اور عشر مغفرت کے صدقے میں بے حساب مغفرت فرما دیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کی ہر خصوصی سحر نشریات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس سے ہم کیا کرتے ہیں، اور اس شان اقدس میں کیا نام بیان کروں کہ کیا کروڑوں دول رضا پڑی اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا آیا نہیں۔ اسی خیال کے ساتھ اور اسی بات کو بڑھاتے ہوئے اور اس مزیدار خوبصورت لمحے کو آگے بڑھاتے ہوئے، وہ خوبصورت لمحہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا تسلسل میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس سے کیا جاتا ہے، کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے ہمارے ملک کے نامور نعت خواں، عالم دین اور کئی شخصیات ہمارے ساتھ اس سحر نشریات کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو آج اس خصوصی سحر نشریات کا اگر میں تعارف کراؤں، ہمارے جو اس عشرہ مغفرت کی پہلی سحری کو اور مزید خوبصورت بنانے آئے ہیں، کیونکہ خوبصورت دکھتے ہیں اور خوبصورت پڑھتے ہیں۔ تعارف یہ ہے کہ ہر سوشل میڈیا چینلز پہ آپ ان کو سماعت کرتے ہیں، ہر الیکٹرانک میڈیا چینلز پہ، ڈیجیٹل میڈیا چینلز پہ آپ ان کو سماعت کرتے ہیں۔ بہت اچھے صوفی سنگر ہیں، مشہور زمانہ اس لیے ہیں، نامور اس لیے ہیں کیونکہ جس نامور شخصیت پہ میرے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا ٹھپا لگ جائے، اسٹیمپ لگ جائے، تو وہ تو نامور ہوتا ہی ہے، اور اس کے لفظ اس طرح سے حضور کی تعریف کو بیان کرتے ہیں کہ اس کو پھر کسی دنیا کی عزت شہرت کی طلب نہیں ہوتی۔ میری مراد جناب شہری رضا بھائی سے آج ہمارے ساتھ ہماری سحر ٹرانسمیشن کو خوبصورت بنانے کے لیے آئے۔ السلام علیکم شہری بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے مالک۔ اتنی ماشاءاللہ شہرت ملی، ہر ٹی وی چینلز پہ آپ کو دیکھا جاتا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق سنگنگ سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اپنے حضور کے ذکر بلند کرنے کے لیے مصروف عمل کر دیا تو پھر کیسا لگا؟ الحمدللہ، نعت تو بچپن سے ہی پڑھتے تھے، اسکول میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، مقابلوں میں جیتتے تھے الحمدللہ، لیکن یہ کہ جب کالج کے بعد میں میوزک میں آ گیا اور پروگرامز وغیرہ کرنے لگا، میوزک کرنے لگا، لیکن پھر اچانک خیال ہوا کہ یار سرکار کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ نے جب یہ آپ کو صلاحیت دی ہے تو اس کی ثنا بیان کرنی چاہیے، اس کے حبیب کی ثنا بھی بیان کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ نعت خوانی کا آغاز کب سے اسٹارٹ کیا؟ میں نے جیسا کو بتایا کہ بچپن میں کمپٹیشن میں اسکول میں حصہ لیا کرتا تھا، لیکن 2007 میں میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب پہلی نعت ریکارڈ کروائی تو پھر ہماری کمبینیشن بہت اچھا لوگوں کو لگا، اور گاہے بگاہے پھر ہم اس کو البمز پہ چلے گئے، پھر اس کے بعد لائیو ٹرانسمیشن میں جب ان کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو بس وہاں سے سلسلہ بن گیا، اور جس نے بھی سرکار کا، جس نے بھی حضور کا ذکر کیا ہے وہ ایسے ہی بلند، وہ اعلیٰ ہی بلند ہو گیا، اس کا ذکر ہی بلند ہے، بلند ہستی کا ہے، بلند ہستی کا۔ کیا بات ہے، اس پہ کوئی پست رہ ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کہی۔ قبل اس کے کہ شہری بھائی سے مزید گفتگو بھی جاری رہے اور تمام نعت خواہوں کا بھی میں تعارف کراؤں اور تمام عالم دین کا بھی آپ کو تعارف کراؤں، میں بتا دوں اس خوبصورت سحر نشریات کو مزید خوبصورت بنانے میں جن برانڈز کا سپورٹیو پارٹنرز کا کردار ہے، دا بیوٹی مارٹ سیلون اور امداد عظیم آرگنائزیشن، پاکستان بزنس کلب فورم، زیب النساء ویلفیئر آرگنائزیشن، نیگزٹ انسٹیٹیوٹ سروسز فاؤنڈیشن، خان فوڈز، یونیکا، الماس ہمیرانی، ڈیجاوو میل کلیکشن، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی، فبی چائے، فورن ایئر اینڈ پروڈکٹس، نوید احمد، اور خاص طور پہ جن کے میں ڈریسز ویئر کر رہا ہوتا ہوں، ڈیجاوو میل کلیکشنز کے بہت اچھے کلیکشنز بناتے ہیں یہ، اور گفٹنگ پارٹنر جو ہمارے ساتھ اس سحر ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، ایکسائڈ ہے ہمارے ساتھ، ایکسائڈ بیٹری کے گفٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، خان فوڈز ہمارے ساتھ موجود ہیں، الماس ہمیرانی ہے، اور احسان آئل اینڈ گیس کمپنی اور فورن ایئر اینڈ پروڈکٹس ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سب کا بہت شکریہ۔ شہری بھائی، میں گزارش کروں گا آپ سے، قبل اس کے میں دوسرے لوگوں کا تعارف کراؤں کہ کیونکہ ایک تسلسل بنا ہوا ہے، اور مزید اس لمحے کو اور پرجوش اور پرکیف بنا دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ سے۔ بسم اللہ۔ کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح آپ نعت کی طرف آئے، تو ایک کلام اس کے حوالے سے کہتا ہوں کہ بے بندگی عروج کی
بندہ کر دیا تارا میرے نصیب کا تابندہ کر دیا اتنی بڑی حضور کی بندہ مجھ کو میرے سوال شرمندہ کر دیا اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کرم شکر کیسے ادا لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی عطا دوستوں مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اور ذکر سرکار کی ہے بڑی بڑی برکتیں رفعتیں عظمتیں میں گناہگار بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اور میرے سرکار کی بڑی برکتیں مل گئی راحتیں رفعتیں عظمتیں میں گناہگار تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے ان 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 کی کیا بات ہے محمد مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا میں کچھ نہیں تھا کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا میں کچھ نہیں تھا ان کی کیا بات ہے ان کی کیا بات ہے عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں سے قابل حضور کی پروری ہے میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے سب کے نیازی میں لجپال ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا اس کرم کا شکر کیسے کیا بات ہے سبحان اللہ بھائی ماشاءاللہ بڑے ہی منفرد اور خوبصورت انداز میں ہمارے شیری رضا بھائی نعت مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اور ہم سجاتے ہیں سرکار کی محفلیں ہم سے ہر غم سے رب نے بری کر دیا ذکر سرکار کی ہیں بڑی رحم برکتیں مل گئی رفعتیں راحتیں عظمتیں عظمتیں میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے ہمیں جنتی کر دیا واہ سبحان اللہ کیا بات ہے اس کرم کا کریں شکر کہتا تھا بہت خوبصورت انداز میں تمید باندھی اور بڑے منفرد انداز میں نعت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کری میں چاہوں گا ہمارے ساتھ عالمی اسکالر موجود ہیں
اور ان سے اسلامک حوالے سے سوالات بھی کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں وہ جوابات بھی دیتے ہیں. اور آج سیکنڈ ٹائم ہماری سحر نشریات کا حصہ بنے جناب علامہ عابد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم. آپ خیریت سے؟ ہیں؟ الحمدللہ. رمضان مبارک کی سیکنڈ عشرہ مغفرت کی آج پہلی سحری، تو عشرہ مغفرت کے حوالے سے کچھ فضائل و برکات ہمارے ناظرین کو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کتب علیکم الصیام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. رمضان المبارک کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین ہمیں ملتے ہیں، جن میں سے ایک مختصر سا فرمان جسے اکثر اس ماہ مبارک کے اندر بیان کیا جاتا ہے وہ رمضان کے 3 عشروں سے متعلق. اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہوتا ہے اولہ رحمت، اس میں رب کی رحمتیں خوب برستی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں جب انسان پر برستی ہیں تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ ذکر باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے قریب ہو جاتا ہے. اور جب وہ اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے تو فرمایا پھر وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. اس ماہ مبارک کا جو درمیانی عشرہ ہے جس کی آج ہم پہلی سحری کریں گے اور جس کی ابتدا آج کے دن سے ہے، فرمایا اس عشرے کے اندر اللہ پھر اس بندے کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور عشرہ مغفرت کی چونکہ بات ہے تو مغفرت سے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے ملتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا بات ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھا، اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کیا بات ہے. اس کے تمام صغیرہ گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ سے متعلق اصول یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے گا تو بخشا جائے گا. اب ایمان و احتساب کا مطلب اگر مختصر انداز میں ہم سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر روزے دار کی حیثیت سے شب و روز ایسے گزریں جیسے اللہ کا حکم ہے. جس طرح روزہ رکھنے کے حکم میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اسی طرح وہ دن اور رات بھی اس طرح گزارے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی والے کام نہ ہوں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام ہوں. اگر وہ اس انداز سے اپنے روزے کو پورا کرتا ہے تو پھر وہ بخشش اور مغفرت کا مستحق ہے. اگر وہ اس میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے تو پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ہمیں فرامین اس حوالے سے ملتے ہیں. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کر غیبت اور چغلی کرتا ہے، یعنی روزہ تو رکھ لیا ہے لیکن اللہ کی اطاعت پھر بھی نہیں کرتا، فرمایا پھر اللہ انسانوں کے بھوکے پیاسے رہنے سے بے نیاز. اللہ اسے کسی کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ روزے کی فرضیت کا مقصد ہی یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاؤ. تو روزہ رکھ لیا تو اب جس طرح روزہ رکھنے میں خود کو حلال چیزوں سے اللہ کی اطاعت میں روک دیا ہے، یعنی کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو صرف اسے کھانے پینے تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ جو بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ان کاموں کو کرنا ہے، یعنی فرائض کی ادائیگی ہے جیسے نماز ہے، اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے، اسی طرح جو ہے تلاوت کلام ربانی ہے، اور جن چیزوں سے شریعت مطہرہ نے روکا ان چیزوں سے رک جانا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے. اور بالخصوص جو ذکر فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت اور چغلی کے حوالے سے، یہ ایسا ہے کہ بڑے گناہوں کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں لیکن غیبت کو لوگ عام سی بات سمجھتے ہیں. حالانکہ جس طرح زنا کی حرمت قرآن میں بیان کی گئی، جس طرح شراب کی حرمت قرآن میں بیان کی گئی، جس طرح باقی وہ چیزیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے جنہیں نص قطعی میں بیان کر دیا گیا کہ اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ حرام ہوگا، حرام فعل کا مرتکب ہوگا، انہی چیزوں میں سے غیبت بھی ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت سے گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، کہ بعض گناہ جو تم گمان جو تم کرتے ہو وہ گناہ ہوتے ہیں. اب یہاں پر بعض گمان جو گناہ ہوتے ہیں وہ بدگمانی ہے، یعنی کسی شخص کو آپ نے دیکھا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، خود سے اس کے بارے میں ایک ذہن بنا لیا کہ یہ ایسا ہے، یا اس کے بارے میں کوئی بات سنی بغیر تحقیق کیے اس کے بارے میں گمان کر لیا، فرمایا ان بعض الظن اسم. اور اس کے بعد جو شریعت مطہرہ نے بات بیان فرمائی، میں سمجھتا ہوں آج کے اس عشرہ مغفرت کا وہ پیغام ہے، فرمایا فلا تجسسوا. کیا بات ہے. ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، لوگوں میں عیب نہ تلاش کرو.
آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ میں خود کیا ہوں کوئی جانے نہ جانے، میں اور میرا رب تو جانتے ہیں نا، لیکن ہم نے خود سے صرف نظر کر لیا، اپنی برائیوں کو بھی بھول گئے، اپنی نافرمانیوں کو بھی بھول گئے. ہماری انگلیاں ہمیشہ دوسروں پر اٹھتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ہم جتنی بھی غلطیاں کریں ہم اس میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو، بس ہو جاتا ہے انسان سے، ہم کہتے ہیں یار معاف کر دینا چاہیے تھا. لیکن جب دوسرے کی باری ہو، اسے ایک تو معاف نہیں کرتے، دوسرا اس کا وہ عیب جسے اللہ نے پردے میں رکھا ہم اسے جاسوسی کر کے تلاش کر کے نکالتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اسے بے آبرو کرتے ہیں. کیا بات ہے. اس سے قرآن نے منع فرمایا فلا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. اور حدیث طیبہ کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن زمین پر اللہ کے کسی بندے کی عیب پوشی کرے گا، اللہ بروز قیامت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے آگے فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو. اب غیبت کیا ہے؟ پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا جسے اگر بندے کے سامنے کر دیا جاتا تو وہ برا مان لیتا. یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ پیٹ پیچھے کہی جانے والی بات ایسی ہو جو اس بندے میں ہو بھی، کیا بات. اگر وہ عیب ہے تب بھی اس میں موجود ہو اور آپ اسے سامنے نہ کہیں بلکہ اس کی پیٹ پیچھے بیٹھ کر اس کا تماشا بنائیں. اس سے شریعت نے منع فرمایا. اگر اس میں وہ عیب ہی نہ ہو پھر وہ غیبت نہیں بلکہ وہ تہمت ہے. اور اس پر پھر شریعت نے حد مقرر کیا کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اسے باقاعدہ سزا دی جائے گی. تہمت کا تو تصور ہی نہیں. اگر غیبت بھی کرتا ہے یعنی عیب ہے بھی، تو چاہیے یہ تھا کہ مومن بھائی سمجھ کر ہاتھ پکڑ کر سائڈ پہ لے جا کر پیار سے پردے میں اسے سمجھا کر اصلاح کرتا. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں غیبت کو کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ غیبت دیکھیں، نص قطعی سے جو شے ثابت ہو، یعنی اگر کسی کام کے کرنے کا حکم قرآن میں آیا ہے تو اب اس کا کرنا فرض ہے. جیسے کہ نماز، فرمایا اقیموا الصلاۃ، اگر نہیں کرے گا تو فعل حرام کا مرتکب ہوگا. اسی طرح جس چیز سے شریعت نے منع کیا اس کو کر لینا یہ حرام ہے، اور حرام پر بڑی وعیدیں ہیں قرآن کریم فرقان حمید کے اندر، اور احادیث طیبہ کے اندر اس کی بڑی سخت سزائیں آخرت کے اندر بیان کی گئی ہیں. تہمت کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ تہمت کی آخرت میں تو جو سزا ہے وہ ہے، دنیا کے اندر اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو ایسا شخص جو دوسرے پر تہمت یعنی الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکے، اس کی دو سزائیں بیان کی گئی. ایک تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اللہ اکبر. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مردود الشہادت ہوگا، اس کے بعد کبھی بھی وہ گواہی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عدالت اور قضاء کے اندر اس کی گواہی رد کر دی جائے گی کہ یہ شخص ایسا ہے جو مومنوں پر تہمت اور الزام لگاتا ہے جسے یہ ثابت نہیں کرتا. اللہ اکبر. کیا بات. تو غیبت، چغلی اور تہمت، ان چیزوں سے بچتے ہوئے روزے کو پورا کرنا یہ اصل روزہ ہے. یہ ہوئی پہلی بات. اور معاشرے کے اندر بخشش و مغفرت کا یہ اشرہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہر بندہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ خود فرمایا کہ ہلاکت اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ فرمائے. کیا بات ہے. بخشش و مغفرت کا سامان نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ سے عام بخشش و مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے. کوئی اس سے بھی فائدہ نہ اٹھائے تو پھر وہ کب بخشش و مغفرت کا مستحق ہوگا. اب اس عشرہ مغفرت میں جہاں آپ نے اللہ کے حضور اپنے ان گناہوں کی توبہ کرنی ہے جن میں آپ نے اللہ کے حقوق کو ضائع کیا، اللہ کی نافرمانی کی، وہیں پر جو اللہ نے بندوں کے بندوں پر حقوق رکھے ہیں، اللہ اوپر. اللہ اوپر. کیا بات. معافی ضروری ہے. بہت. اور اگر ایسا کرتے ہیں تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی معافی بھی مل جاتی ہے. تو توبہ کا پھر فائدہ یہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب الذنب کمن لا ذنب لہ. کیا بات ہے. کیا بات. جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور پھر اس کے ساتھ آخری عشرے میں اتقم من النار، جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اور اللہ پھر ہمیں اس پر استقامت دے کہ ہم اپنی بقیہ زندگی ایسے ہی گزاریں جیسے رمضان میں گزارنے کا حکم ہے، تاکہ آخرت میں نجات ہمارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھی بات بتائیے. علامہ عابد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک اور ثنا خوان رسول بڑے پیارے پڑھنے والے محمد حنین رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو میں گزارش کروں گا حنین رضا قادری صاحب کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی نعت کا آغاز کریں. اس سے قبل میں چاہوں گا کہ صادق سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صادق سلطان صاحب آپ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کر دیں. بسم اللہ. جی. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی،
زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو پہن لے پیار جو نکاح، پہن لے پیار جو نکاح، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کلام۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بہت خوبصورت بات تھی۔ اب میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خوان رسول موجود ہیں، محمد وقاص قادری، ہدیہ بارگاہ رسالت میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں۔ بسم اللہ۔ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دام مدینہ ہے، بس میرا دام مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل پیتا ہے مدینے والے پر،
اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں ہاں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. مدینہ کی تعریف تو بیان ہی نہیں ہو سکتی لفظوں میں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شیری بھائی کی زبانی بہت سارے کلام سننے ہیں. شیری بھائی آپ کو تکلیف دیں گے اور آج مسلسل آپ سے کلامات آپ کے جاری ساری رہیں گے. ناظرین قبل اس کے کہ شیری بھائی اپنے کلام سنائیں ہمیں اور مزید آپ کو چہرے بھی دکھانے ہیں, مزید جو ہماری شخصیت بہت اچھی ہمارے ساتھ آج اس سحر نشریات کا حصہ ہوں گی, میں چاہوں گا اس سے پہلے ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل شیری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت اچھے ثناخوان رسول کے کلام ان سے پیش کروائیں گے اور وہ عقیدتوں سے پھول نچھاور کریں گے. اس سے قبل میں بتاتا چلوں آج ہمارے اس سحر نشریات کا اور جو دو مہمان حصہ ہیں کئی سوشل پلیٹ فارمز پہ وہ نظر آتے ہیں, کئی سوشل ایکٹیویٹیز میں وہ نظر آتے ہیں. اور اگر بات کری جائے خدمت انسانیت کے حوالے سے تو خدمت انسانیت کے حوالے سے ہر جگہ پیش و پیش ہیں. اگر وہ بات کی جائے افطار دسترخوان کی, چاہے بات کی جائے راشن ڈرائیوز کی, چاہے بات کی جائے ہاسپٹیلٹی پہ, چاہے بات کی جائے دیگر حوالوں سے, خدمت انسانیت میں سر بلند نام شبانہ ویلفیئر آرگنائزیشن, اس کے آج چیئرمین اور جنرل سیکریٹریز اور عہدیداران دونوں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں. ہمارے ساتھ سمیع مختار صاحب موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سمیع بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عظمیٰ سمیع موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے کیا حال ہیں, خیریت سی ہیں؟ قبل اس کے کہ ان دونوں سے مزید گفتگو کریں اور شبانہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی ہم خدمات کو آپ کے سامنے منظر عام پہ لائیں, شیری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیری بھائی میں چاہوں گا ایک کلام اور سنا دیں. کس کلام سے اپنے پھر سے دوسرے کلام کا آغاز کر رہے ہیں؟ جی ایک کیونکہ مدینہ کا ذکر ہوا تو مجھے بھی ایک کلام یاد آیا. شیری بھائی مدینہ کی حاضری کی آپ کافی بات کرتے ہیں, کتنی بار وہ در کو چوم کے آ گئے ہیں؟ الحمدللہ ایک دفعہ حاضری ہوئی ہے, لیکن التجا یہی ہے کہ بار بار جائیں, سب کو بلائیں, سب کو زیارت کرائیں. ماشاءاللہ بسم اللہ. وہاں تو جتنی بار بھی جائیں تو وہ حسرت ختم ہی نہیں ہوتی. بے شک ہو ہی نہیں سکتی. وہ در تو ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جب تک نہیں دیکھا ایک حسرت ہوتی ہے, اور جب دیکھ لیتا ہے تو بار بار جانے کی حسرت ہوتی ہے. کیا بات ہے, بسم اللہ. جزاک اللہ. مدینے مجھ کو بھی جلدی
بلا لو یا رسول اللہ، وہاں کی رونق پھر سے دکھا دو یا رسول اللہ، عمل میں عمل میرا نہیں کوئی، میں نادم ہوں، میں شرمندہ، مجھے بھی اپنی کملی میں چھپا لو یا رسول اللہ، پریشان زمانے کی روش سے گر چکا ہوں میں، مجھے دے کر سہارا خطاؤں سے گناہوں سے بھرے اعمال ہیں میرے، شفاعت سے مجھے اپنی بچا لو یا رسول لہد میں جیسے دیدار ہوگا میں تو کہہ دوں گا، نہیں آمال شریک کو بچا لو یا رسول نہیں آمال شریک کو بچا لو یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ شہری بھائی اتنا خوبصورت انداز پایا، اور جو آپ آخر میں صدا لگاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، تو آپ کے استاد محترم کا یہ کمال ہے، تو اپنے استاد محترم کا نام بتائیں۔ جی میرے باقاعدہ جو استاد ہیں جن سے میں نے شاگردی کی، ان کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، جناب نعیم خان صاحب، اور ان سے میں نے شاگردی کی، لیکن آپ جب بچپن میں نے خورشید احمد خان صاحب سے شاگردی کی، میری دادی ان سے شاگرد کروایا انہوں نے، ثنا خان رسول جی ماشاءاللہ۔ اور ویسے میری انسپریشن بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے بھی ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف فیلڈ میں ہیں۔ عابدہ پروین صاحبہ میری بہت انسپریشن ہے صوفی کے حوالے سے، تو آپ دیکھ کے سن کے بھی اپنے سینئر سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا انہوں نے ایسے اس لفظ کو ایسے کہا ہے، اس کو ان آؤٹ ایسے کیا ہے انہوں نے اپنے کلام میں، تو بس وہ اس طرح بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے، زندگی چلتا ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ سمیع بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سمیع مختار صاحب، شبانہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ۔ سمیع بھائی رمضان مبارک میں کیا مصروفیات ہیں، کہاں مصروف عمل نظر آتے ہیں؟ ہمیں تو کافی جگہوں پہ آپ سوشل میڈیا پہ دکھتے ہیں، افطار دسترخوان ہو یا خدمت انسانیت کا درس دیتی ہوئی کوئی پلیٹ فارم ہو، تو مصروف عمل ابھی زیادہ آپ کی کوانٹیٹی کہاں پر ہے؟ زیادہ تر مصروف عمل جو ہیں اس وقت افطار دسترخوان پہ، جو کہ پہلے روزے سے شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ 29 یا 30 روزوں تک جاری رہے گا ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کہاں پر دسترخوان لگا رہے ہیں؟ دسترخوان ہمارا ملیر میں لگ رہا ہے، اور برابر پراپر دسترخوان جو ہے ہم نے ارینج کر رکھا ہے، اور اس کو یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے اسے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے 200 لوگوں کی افطاری سے شروع کیا تھا، اب ماشاءاللہ سے ہمارے دسترخوان پہ 500 لوگ جو ہیں
سیراب ہو کے کھا کے اور وہاں سے جاتے ہیں افطار کر کے. جو مسافر ہوتے ہیں جو راستے میں پھنس جاتے ہیں, کراچی میں ٹریفکس کے کافی ایشوز ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس بار پراپر ایک دسترخوان کیا جائے تاکہ جو لوگ اپنے گھروں تک نہیں پہنچ پاتے انہیں افطاری مل سکے اور وہ افطاری کر سکے. 500 لوگوں کو روزانہ افطار دسترخوان پہ فیسیلیٹ کرنا بڑا مشکل عمل ہے, تو اس میں کیا مخیر حضرات کی آپ کو مدد شامل ہوتی ہے؟ بالکل مدد شامل ہوتی ہے, اور ہمیں اس وقت اور مزید مدد کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے 30 دن کا فیصلہ کیا ہے, اور 30 دن دسترخوان کو رن کرنا ایک بہت مشکل ٹاسک ہے ہمارے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے, وہ کرا رہا ہے اور ہم ذریعہ بنے ہوئے ہیں. اور ویسے بھی مولا علی علیہ السلام مولا کائنات کا قول ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کا ذریعہ ہے تو اس میں اپنے اوپر غرور تک کرنا جائز ہے. ماشاءاللہ تو اتنی بڑی جو ہے نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, تو بس اسے پورا کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو مصروف عمل رمضان میں افطار پہ ہیں, اس کے علاوہ کیا مصروفیات ہوتی ہیں اس کے علاوہ مصروفیات زید بھائی آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہم راشن ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ حوالوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا سب سے بڑا کام تو یہی ہے کہ ہم جو ہے یوتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ حوالوں سے. ہمارے بچے جو ہیں ہماری آرگنائزیشن کے ممبرز ڈفرینٹ چینلز پہ جا رہے ہیں. آپ کے چینل پہ بھی کل ہماری ایک بہت اچھی ممبر رہین آئی تھیں اور وہ شاید پہلی پوزیشن حاصل کر کے گئی ہیں یہاں سے. تو یہ ان کو بھی کاؤنسلیٹ کرنے میں آپ لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے, بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا. بالکل آئی تھنک وہ کوالیفائی بھی ہوئی ہیں. بالکل وہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہوئی ہیں فرسٹ پوزیشن حاصل کر کے. تو بیسکلی ہم ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں اور انہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا, تاکہ ہم انہیں پلیٹ فارم دے سکیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ آگے جا کے مدد کر سکیں. اور آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی بہت زبردست ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں کہ 21 کی نشریات, تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ڈاکٹر عظمیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ, میں جاننا چاہوں گا یوتھ امپاورمنٹ میں جو آپ کی اہم کردار ہے, کافی آپ نظر آتی ہیں نیو ٹیلنٹس کے ساتھ, تو کیا سوچ کر یہ منصوبہ راہ عمل میں آیا؟ بیسکلی دیکھیں, ٹیلنٹ کو پروموٹ تو سبھی لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں چاہتی ہوں ان بچوں کو وہ ٹیلنٹ پروموٹ ہو جو وہ چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہر انسان الگ الگ سوچتا ہے, ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے یا تو انجینئر بنے یا ڈاکٹر بن جائیں. مجھے لگتا ہے تھرڈ آپشن ان کے پاس یا تو ہے نہیں یا شاید سمجھ نہیں آتا, کچھ ایسا ہے. تو میں چاہتی ہوں بچے جو کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں, چاہے وہ نعت خواں بننا چاہتے ہیں, چاہے وہ سنگر بننا چاہتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, تو وہ آئیں, ٹھیک ہے. تو ہر چیز پہ ہم کیا کرتے ہیں, ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ یہی کیا بننا چاہتی تھی. میں خود کیا بننا چاہتی تھی, میں جو بننا چاہتی تھی وہ میں ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ, ڈاکٹریٹ کرنا چاہتی تو اب ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گئی ہیں. الحمدللہ وہ میرے فادر کی لاسٹ وش تھی, تو میں اس لیے وہ کرا. مجھے سوشل ورکنگ بچپن سے ہی بہت پسند تھا, مطلب میں ہر سال اپنا برتھ ڈے ایک آرفنیج میں جا کے مناتی تھی. اچھا, ماشاءاللہ, ابھی بھی آج تک. ہاں الحمدللہ. لاسٹ ایئر بھی میں آج کل لوگ پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں, سی سائڈ پہ مناتے ہیں, فارم ہاؤسز پہ منا رہے ہوتے ہیں. جس طرح میں خوش ہوں اس طرح میں ایک دن ان بچوں کو بھی تو خوش کروں نا. شری بھائی, آپ کہاں برتھ ڈے مناتے ہیں اپنا, یا آپ کی برتھ ڈے لوگ کئی ڈفرینٹ پلیسز پہ مناتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ پلیسز پہ ہو جاتی ہیں, کبھی صرف گھر پہ ہو جاتی ہے سادہ سی, کبھی کچھ بھی ہوتی بھی نہیں ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا. اکثر جب ہم آفس میں ہوا کرتے تھے, ہمارے کسی چینل پہ ہماری جاب تھی, تو وہاں پہ جو ہمارے پروڈیوسرز تھے اور جو ہمارے کولیگس تھے وہ بڑا خیال رکھتے تھے اس بات کا, کیونکہ وہ چینل کی جس کی بھی برتھ ڈے ہوتی تھی وہ کمپیوٹر پہ آ جایا کرتی تھی, تو وہ پھر کیک منگانا, پھر سیلیبریٹ کرنا, ساری ٹیم مل کے پھر سیلیبریٹ کرتی تھی, تو بڑا اچھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک دن میں 3-3 4-4 جگہ جا کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیے, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک دفعہ بھی نہیں کی. کیا بات ہے. اب تو کئی ایسے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈال ہوتے ہیں سکسیسفل 100 کٹنگ کیک کٹنگ سیریمنی, 100 جگہوں پہ لوگ کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے تو چاہنے والے کافی ہوں گے, اور کثیر تعداد جس طرح سے فیوریٹزم بڑھتا رہتا ہے, مشہور ہوتا رہتا ہے انسان, اس طرح سے اس کے چاہنے والے بھی بھرپور بڑھ جاتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے, شکر ہے. لیکن مجھے کوئی برتھ ڈے کا اتنا کریز نہیں ہے, لیکن میرے بچے میں بہت زیادہ ہے, بیٹے میں. تو میں اپنی برتھ ڈے پہ بھی کہتا ہوں کہ آپ ہی کیک کاٹ دو بھائی, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. تو اس کو بہت شوق ہے کہ پاپا میری برتھ ڈے کب آئے گی. تو بچوں کا جس طرح ہوتا ہے کریز. عابدہ پروین صاحبہ نے آپ کے لیے حال ہی میں بڑے خوبصورت کلمات کہے تھے, تو اس کے حوالے سے کیا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ وہ بہت بڑی فنکارہ ہیں, اور ان کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ بہت عاجز ہیں, عاجزی ان کے اندر ہے, اور وہ اپریشیٹ کرتی ہیں اپنے جونیئر کو, حوصلہ دیتی ہیں. حوصلہ دینے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں, اور انہوں نے
مجھے بہت عزت دی اور جس کے شاید میں قابل بھی نہیں تھا. تو جب میں نے ان سے کہا کہ آپ تو میری روحانی استاد ہیں, آپ تو میری ماں کی جگہ ہیں, آپ کیسی بات کر رہی ہیں, تو کہنے لگے ان کا ایک جملہ تھا کہ آپ مولا کے ذاکر ہیں. عزتیں ساری اس بات کی ہیں کہ آپ مولا کے ذاکر ہیں. اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ شریف بھائی, بہت خوبصورت بات کہی. مولا کے ذاکر ہیں, اور اس در کا جو ذاکر ہو جائے اور گدھا ہو جائے تو اس کا تو دنیا میں بیڑا پار ہے, بلکہ آخرت میں تو اس کے نصیب ہی سنور جائیں گے. بس التجا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہ پڑھنا, یہ جو شاید اس طریقے سے نہیں ہے جس شان کے ساتھ ان کا ذکر ہونا چاہیے, اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ پاک ہماری وہ خامیوں کو چھپا کر, اور اس میں سے اگر کوئی ایک آنسو اگر آ گیا ہے پڑھتے ہوئے, یا کوئی دل میں اگر ایک سچائی کے ساتھ کوئی شعر بول دیا ہے, بس وہ قبول کر لے اور بیڑا پار ہو. آمین آمین, کیا بات ہے شریف بھائی, آمین آمین. سمیع بھائی مجھے یہ بتائیں, مزید اپ کمنگ کیا پلاننگز ہیں؟ اپ کمنگ پلانس یہ ہیں کہ ہم ابھی ایک بہت بڑا ایوارڈ شو کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم کراچی کے تمام ان لوگوں کو بلائیں گے. ہم نے بیسکلی بہت سارے ایوارڈ شوز دیکھے بھی اور خود بھی کرائے, لیکن ان میں ہم نے جو ہے زیادہ تر پریزیڈنٹ, فاؤنڈر اور ان لوگوں کو جو این جی اوز چلا رہے ہیں, جو سوشل ورک کر رہے ہیں, ان کو بڑا پروموٹ کیا. لیکن اس بار ہم منفرد طور پہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہر آرگنائزیشن اپنے 2 والنٹیئر نامینیٹ کرے گی اور ہم ان کے نہیں ایوارڈ کا انتظام کریں گے. جس طرح سے آپ نے ینگ ٹیلنٹس کو پروموٹ کرنے کی بات کری, اور آپ لوگ پروموٹ کرتے بھی ہیں, تو اسی طرح سے آپ یہ تو مطلب یہ ہے کہ 4 چاند لگا دیں گے آپ ایک نیو جنریشن کے ٹیلنٹس میں. بالکل ایسا ہی ہے زید بھائی. دیکھیں بیسکلی ایشو یہ ہے کہ جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں, جو کریم ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی یا کسی بھی ادارے کی, وہ تو ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن جو بیک ورڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ والنٹیئرس ہوتے ہیں, جو محنت کر رہے ہوتے ہیں, جو اپنی کاوشیں ڈال رہے ہوتے ہیں, جو بیک ٹو ہینڈ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو ایونٹ میں کپڑے پہن کے پہنچ جاتے ہیں, تو ہم ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ واقعی میٹر کرتا ہے دنیا کے لیے. کیا بات ہے, بہت اچھا آپ کے خیال اظہار ہے اور بہت اچھی سوچ ہے. شبانہ ویلفیئر کے جس حساب سے خدمات ہیں, اور دیکھ رہے ہیں ہم 2022 میں نے بہت زیادہ آپ لوگوں کو ایکٹیو دیکھا, 2021 میں بھی. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام سوچوں کو پروان چڑھائے. شریف بھائی, آپ کا مشہور زمانہ کلام ایک تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, ایک ختم رسول, ان دونوں میں سے میری خواہش ہے کوئی ایک کلام پیش کر دیں. اچھا ٹھیک ہے, ویسے تو اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی اور کلام پڑھنے کا, وہ بھی سنا دیں, اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے وائنڈ اپ پہ کر لیں گے. میرے ذہن میں اس وقت ذکر آ رہا تھا کیونکہ مولا علی کا ذکر کیا بھائی نے, ماشاءاللہ, تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک مولا علی کا ایک ذکر ہونا چاہیے اور ان کا کوئی کلام ہونا چاہیے. بسم اللہ. تو آپ کی اجازت سب کی علامت. بالکل ماشاءاللہ, بسم اللہ. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, او مل کے لگا اور رل کے لگا, او نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ. ایک عام بال ہے, ایک خاص بال ہے. پنجابی میں کہتے ہیں بچے کو, تو ایک خاص بچہ ہے, ایک عام بچہ ہے. اب وہ کون سا عام بچہ ہے اور کون سا خاص بچہ ہے, کیا بات ہے. ایک عام بال ہے, ایک خاص بال ہے, وہ جڑا خاص بال ہے زہرا دلال, وہ جڑا خاص بال ہے زہرا دلال. نو کے سنا تے قرآن سنایا, نو کے سنا تے قرآن سنایا, وہ سب نو پڑھایا, وہ سب نو پڑھایا, وہ کلمہ نبی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ. زہرا دا شہر پیرا دا پیر, زہرا دا شہر پیرا دا پیر, مکی دسیوا کتنا امیر, تحت الصراط عرش اولا تئیں, وہ سارا کا سارا رقبہ علی دا,
قصیدہ حق دے ولیدہ. اور لاش پوچھا کہ تمہیں یہ شان کیسے ملی؟ تو جواب دیا کہ اور جھکے در دے بڑھ کے سوالی، اور جھکے در دے بڑھ کے سوالی، عزت ملی ہے جگ تو نرالی، او عزت ملی ہے جگ تو نرالی. لوگ آکھن میں کو کلندر، لوگ آکھن میں کو کلندر، او سگہاں مگر میں، او سگہاں مگر میں علی دی گلیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 مولا 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 علی علی علی. واہ واہ، جی ہیں جی ہیں جی ہیں، بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت لمحات آج ہمارے شیری بھائی نے پیدا کر دیے. اس لمحات کو اسی کردار منصب تک انشاءاللہ جاری رکھیں گے. میں چاہوں گا سمیع بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر عظمیٰ مجھے یہ بتائیں شبانہ ویلفیئر آرگنائزیشن کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ جب میں ماسٹرز کر رہی تھی سوشل ورک میں نے کے یو سے پڑھا ہے الحمدللہ، تو اس وقت جب میں پڑھ رہی تھی اور میں دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتی تھی تو مجھے ہوتا تھا میں ویسے تو کر رہی ہوں لیکن ایک پلیٹ فارم آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو جو ہے نا پروموٹ کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی جو ہے آرگنائزیشن کھولی جائے جس میں یوتھ کو جو ہے اس کا ٹیلنٹ پروموٹ کیا جائے، اس کی کاؤنسلنگ کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ ایسے نہیں، یہ آپ کا وے ہے، یہ پاتھ ہے، آپ اس پہ کریں. ایجوکیشن پہ کام کیا جائے کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ لیکن سب سے اس کی جو بیسک جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میری جو ہے مدر ان لا کا نام ہے، تو ظاہر سی بات ہے مجھے تھا کہ میں اپنے ساس کے نام پہ کھولوں گی یہ آرگنائزیشن، تو اس لیے میں نے اپنے ساس کے نام پہ کھولی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آپ لوگ ہسبینڈ وائف بھی ہیں، تو کیا ہرڈلز پیش آتی ہیں شادی کے بعد لوگ اس طرح سے مل کر جو جوائنٹ وینچر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا مزید آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں؟ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. دیکھیں پہلے کیا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ پیرنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ چیزوں پہ فری ہینڈ دیں گے کچھ، لیکن شادی کے بعد سچویشن بدل جاتی ہے. اگر آپ کے ساتھ آپ کا ہسبینڈ سپورٹ کریں گے تو ہی آپ آگے ہو فیلڈ میں، نہیں تو پھر آپ، میری کافی ساری فرینڈ سرکل میں دوست ایسے ہیں جو نہیں کرتی، پڑھ کے انہوں نے چھوڑ دیا. اب جب وہ دیکھتی ہیں نا کہ میں اپنی آرگنائزیشن رن کر رہی ہوں تو وہ گھر میں یہ بات بتاتی ہیں اور سپورٹ کرتی ہیں، تو میرے لیے ایک پازیٹیو وائب ہے کہ اچھا وہ لوگ مجھے سپورٹ کر رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ فائنینشیل آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں سب کچھ یہ، لیکن ایک ایموشنل اور بیک اپ سپورٹ نا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک جملہ کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، یہ لگتا ہے بس کافی ہے، بوسٹ ہو گیا ہے، آپ نا پورے دن چارج ہو گئے. مطلب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رمضانوں میں کہ ہم 2 دن نا میں جاگی ہوئی ہوتی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مجھے آج کا یہ دیکھنا ہے، کل کا یہ. ایون میں نے ابھی سے یہ سب پلان کر لیا کہ ہمیں عید پہ کیا کرنا ہے، چاند رات پہ کیا کرنا ہے، عید پہ کس آرفنیج جائیں گے، کیا جائیں گے. تو اس کے لیے آپ گفٹس کو وغیرہ بانٹتے ہیں عید میں؟ الحمدللہ. جیسے مہندی ہمارا فری کیمپ لگتا ہے، ہم مہندی کا وہاں کرتے ہیں، وہاں جو ہے چوڑیاں فری ہوتی ہیں، جتنے لوگ آتے جاتے ہیں سب کے لیے فری چوڑیاں ہوتی ہیں. اور ایک بستی میں جا کے ہم کیمپ لگاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں ہم یہ ساری چیزیں. کلوتھس ہوتے ہیں وہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، بچوں کے چاہے بڑوں کے، کرتیاں ہوتی ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، چاہے میل ہوں فیمیل ہوں. تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں، ہم پوری چاند رات ہماری باہر ہوتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے بعد ہم گھر آتے ہیں، پھر جلدی سے جو ہے ہم اپنی تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے نماز پڑھنی ہے یا ڈفرینٹ جگہ پہ ملنے جانا ہے. اور لاسٹ ایئر تو ایسا ہوا تھا الحمدللہ کہ ہم لوگ اس دن بھی ایک اولڈ ایج ہوم گئے تھے، تو بہت مزہ آیا تھا. کہ ان دیکھیں فیملی کے ساتھ تو ہم سب مناتے ہی مناتے ہیں، لیکن ان کو بھی ہماری ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی ہم ان کے ساتھ مناتے ہیں، تو عید نا ڈبل پلس 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 ہو جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پہ امپوز کریں کہ نہیں بھائی آپ ایسا کرو، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. لیکن مجھے ہوتا ہے کہ یار سب اپنے اپنے ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے
اگر وہاں جائیں گے تو ان کی وہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم سے کوئی حوصلہ افزائی ملنے ہو جاتی ہے، ڈیفینیٹلی، کیونکہ زیادہ تر کسی جو ہے کمی نا محسوس نہیں ہوتی ہے اپنے بالکل، والدین کچھ کی۔ یہ جو ہے بچے باہر ہیں، آؤٹ آف دی اسٹیشن ہیں، جاب کے سلسلے میں آؤٹ آف دی کنٹری ہیں، تو اس لیے بہت الحمدللہ بہت مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سمیع بھائی، کہا جاتا ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے لیے اور کسی بھی منصب کو کامیاب کرنے کے لیے ایک عورت کا کردار بہت اہم ہے، تو اس میں ہماری بھابھی کا کردار بہت اہم ثابت ہوا شبانہ ویلفیئر آرگنائزیشن کو سجانے میں۔ بالکل یہ سچ بات ہے، ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ لازمی ہوتا ہے، اور میرے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ سب سے پہلے میری والدہ کا ہاتھ ہے، جنہوں نے اپنا نام مجھے دیا آرگنائزیشن کے لیے، اور اس کے بعد جو دوسرا ہاتھ ہے وہ زندگی میں میری وائف کا ہاتھ ہے، جنہوں نے بہت ساتھ دیا مجھے آرگنائزیشن چلانے میں، ساری چیزیں کرنے میں، اور آج میں جہاں بھی ہوں، جتنا بھی کامیاب ہوں، اس کے پیچھے ان دو شخصیات کا ہاتھ ہے، اور یہ دونوں خواتین ہیں، اور میں ان کی دل سے بڑی عزت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، شبانہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی بہت اچھی خدمات ہیں، خدمات انسانیت کے حوالے جس طرح سے انہوں نے اپنے الفاظوں میں بتائی، اور آپ نے کئی ان کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، سوشل میڈیا پیجز پہ اور ڈفرینٹ چینلز پہ ایکٹیویٹیز دیکھا کرتے ہیں، تو کائنڈلی جتنی ہو سکے ایسے لوگوں کی، ایسی آرگنائزیشن کی سپورٹ کریں، ان کے ویب پیجز پہ جا کے، ان کے سوشل میڈیا پیجز پہ جا کے، فیس بک پیجز پہ جا کے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو مخیر حضرات ان کی مدد کرنا چاہیں اور مدد کرنا چاہتے ہیں، اور لازمی چاہنا بھی چاہیے ایسے لوگوں کی مدد کرنا، کیونکہ خدمت انسانیت میں جو لوگ جذبہ رکھتے ہیں، جو لوگ خدمت انسانیت کو کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی لازمی سپورٹ کرنی چاہیے۔ شہری بھائی، اتنا خوبصورت سما مانا تھا مولا علی کے کلام سے بھائی، ماشاءاللہ۔ اب تو میں چاہوں گا میری جو ہے خواہش نہیں، آپ اپنی خواہش سے ایک کلام سنا دیں، اس کے بعد ہم بریک کی جانب بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ بڑا لچپال کلندر، کیونکہ جب ہم نے مولا علی کی بات کری تو بڑا لچپال کلندر، اس میں ہمارے پی سی آر روم سے ریکویسٹ بھی کری گئی ہے، اچھا ٹھیک ہے، عمران رضا صاحب نے۔ میں سنا دیتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ سونا میرا مولا نبی دا وزیر، سونا میرا مولا نبی دا وزیر، جو اپنے درد بندیاں نوں، جو اپنے درد بندیاں نوں قلندر بنا چاڑ گئے، وہ بڑا لجپال علی، جو لگیاں نماں جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نماں جان دے، وہ جدے کول تو سڑنا، وہ جدے کول تو سڑنا، وہ ارشد جان دے، وہ بڑا لجپال علی، جو لگیاں نماں جان دے، وہ سونا میرا مولا سمجھ وچ آندا نہیں، سونا میرا مولا سمجھ وچ آندا نہیں، اللہ دیا جوڑے، اللہ دیا جوڑے، او دیا خدا جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نماں جان دے، او سونا میرا مولا حسین، حسین او سونا میرا مولا حسین، نبی دا لاڈلا حسین، جو دین دے لئی اپنا گھر، جو دین دے لئی اپنا گھر تے سر وکدا جان دے، وہ بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، زندہ باد، جی ہیں۔
ہزاروں خوشیاں، دعا کی لاکھوں درخواست، خوشیاں، دعا کروڑوں کی خوشیاں جزاک اللہ۔ اہل بیت کے صدقے میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ آپ کو اکبر، نصیب ہوں۔ آمین شریف آمین۔ بھائی، ناظرین یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ آج ہمارا نعت خوانی کے کمپٹیشن کا 3rd یا 4th راؤنڈ ہے۔ ہمارے ساتھ ججز بھی موجود ہوں گے، ان کا تعارف بھی میں آپ سے مزید کراؤں گا۔ شریف بھائی ہمارے پروگرام کا حصہ رہیں گے، سمیع بھائی بھی حصہ رہیں گے، ڈاکٹر عثمان صاحبہ آپ بھی موجود رہیں گے۔ علامہ صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم عنایت کرو اور پبلک کے مسائل کے حل بتائے۔ ناظرین قبل اس کے کہ کمپٹیشن راؤنڈ کی طرف جائیں، میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہاں جی، ویلکم بیک ناظرین۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ آج نعت خوانی کے کمپٹیشن کا 3rd راؤنڈ ہے، اور اس میں جو کنٹیسٹنٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، 5 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ ہر راؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں۔ تو آج کے محفل ثنا خوانی کے کمپٹیشن کو 4 چاند لگانے کے لیے 5 چاند ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کی رہنمائی فرمائیں گے ہمارے ساتھ ججز صاحبان ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر میں بات کروں، شہری رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ہر کمپٹیشن راؤنڈ کے ایک جج لازم ہوتے ہیں، اور وہ لازمی بھی ہیں۔ لازمی یوں ہیں کہ بھائی بہت اچھا بولتے ہیں اور بہت اچھی گفتگو ان سے رہتی ہے، اور بڑی ہر فن مولا بھی ہیں۔ وہ ہمارے عمران ساگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھیں خوش ہو رہے ہیں، شرما رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ کرم اللہ کا، شرما نہیں رہے، خوش ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک اچھی شخصیت جو ہے وہ کسی کی تعریف کر رہی ہے۔ اچھا، تو بڑی عمران بات ساگر یہی صاحب ہوتی ہے، آپ کی رہنمائی میں رہتے ہوئے ہر انسان ہو جاتا ہے، اور ساری ٹیم K21 کی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ رہتے رہتے۔ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے آپ لوگوں سے۔ کل آپ آئے، آپ کی وجہ سے تمام لوگ مایوس نظر آ رہے تھے یہاں پہ سیٹ پہ۔ مایوس تو نہیں، دیکھے کوئی بھی ہو اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو کام چلتا رہتا ہے۔ آپ نے ہماری جگہ لے لی تھی، نہیں، آپ کی جگہ ڈبل جاب ہو گئی آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور ہم تو کبھی نہیں لے سکتے آپ کی مگر اس جگہ۔ وقت آپ کی جاب ڈبل ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے، آپ نے میرا بھی کردار ادا کیا، اپنا تو کردار ادا کر ہی رہے۔ چلیں اس کو آج بیلنس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ لیڈ کوآرڈینیٹر ہماری موجود ہیں محترمہ سیدہ سکینہ صاحبہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیا تیاریاں ہیں ٹیم کی آپ کی؟ آج تو بہت اچھی تیاریاں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ 5 پارٹیسپینٹس موجود ہیں ماشاءاللہ جی، اور آج نعت کا چونکہ کمپٹیشن ہے تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ رسول خدا کی شان بیان کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کمپٹیشن میں کہ جو جتنی عقیدت، محبت اور خلوص سے رسول خدا کی مدحت بیان کرے گا تو وہی کمپٹیشن۔ ماشاءاللہ۔ سمیع بھائی آپ کا بھی بڑا نیو ٹیلنٹ کو سجانے میں کردار ہے، ڈاکٹر عظما آپ کا بھی، تو آپ لوگ بھی اس طرح کے کوئی کمپٹیشن وغیرہ تشکیل کرتے ہیں جس میں نعت خوانی کو بڑا ابھار رہے ہوں، اسپیچ کمپٹیشن کے حوالے سے ابھار رہے ہوں، کوئز کمپٹیشن کے حوالے سے ابھار رہے ہوں لوگوں کو؟ جی بالکل، ہمارا اس حوالے سے جو ہے کوشش رہتی ہے کہ اس طریقے کے کمپٹیشن جو ہیں کرائے جائیں تاکہ نیو ٹیلنٹ زیادہ سے زیادہ سامنے آئیں، اور جو نئے بچے ہیں جو گھر میں نعت پڑھتے ہیں یا محفلوں میں نعت پڑھتے ہیں گلیوں میں، وہ نکل کے ٹی وی تک آئیں اور ٹی وی سے پھر وہ جو ہے ایک پروموشن حاصل کریں۔ اس سلسلے میں میں نے کافی سارے، جب یہ رمضان ٹرانسمیشن سے پہلے کافی سارے آڈیشنس ہو رہے تھے اور ساری چیزیں ہو رہی تھی، تو میں تقریباً تمام کوآرڈینیٹر جتنے بھی تھے ان سے کانٹیکٹ میں تھا، اور جتنے بچوں کو میں بھیج سکتا تھا جہاں جہاں میں نے انہیں پروموٹ کیا اپنی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے، اپنے ریفرنس کے پلیٹ فارم سے۔ اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے زید بھائی کہ جتنا اچھا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے، کیونکہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں، جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے ہمارے ملک کا نام روشن ہوتا ہے، کہیں بھی دیکھی جا رہی ہے تو پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے، اور اسی نام کے لیے تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، اس پرچم کے سائے تلے ہم سب آج ایک ہیں۔ شری رضا بھائی، اتنا لانگ ٹائم ایکسپیرینس آپ کا رہا محفل ثنا خوانی کے فیلڈ میں، صوفی سنگر بھی رہے، تو کافی کمپٹیشن آپ نے ون بھی کرے ہوں گے، جج بھی کرے ہوں گے؟ جی الحمدللہ۔ شروع میں بچپن میں تو کمپٹیشن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ون کیے الحمدللہ اسکول بیس پہ، اور اس کے بعد سے پھر کمپٹیشن میں نہیں گیا۔ ہاں، اب یہ ہے کہ روز ایک سلسلہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ججمنٹ کا، تو وہ چل رہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو آج کے جو آپ ججز ہیں تو آج دیکھتے ہیں ناظرین جو ہمارے کنٹیسٹنٹ کیا رنگ لاتے ہیں۔ پہلے اگر
کنٹیسٹنٹ کی میں بات کروں، ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں محمد حنین ہمارے ساتھ ہوں گے. اس سے قبل میں بتاتا چلوں آج کے اس خوبصورت سحر نشریات کو خوبصورت بنانے میں جن برانڈز کا کردار ہے. فبی چائے ہمارے سحر نشریات میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو پی کر ہم اور مزید انرجیٹک ہو جاتے ہیں. گفٹ پارٹنرز کی بات کروں، ایکسائڈ ہمارے ساتھ ہے اور خان فوڈز ہمارے ساتھ ہے، الماس امیرانی ہمارے ساتھ ہیں، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی کی گفٹس ہمارے ساتھ ہیں، فور اینڈ ایئر اینڈ پروڈکٹس کے گفٹس ہمارے ساتھ ہیں. امداد عظیم آرگنائزیشن ہمارے سپورٹو پارٹنر ہے. پاکستان بزنس کلب فورم ہمارا سپورٹو پارٹنر ہے. دا بیوٹی مارک سیلون اینڈ فٹنس سینٹر، نیکزیٹ ایجوکیشن سینٹر، سروس فاؤنڈیشن، خان فوڈز، یونیکا، الماس امیرانی، ڈیجاوو میل کلیکشن جن کے ڈریسز کلیکشن میں پہن کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی، فبی چائے، فورن اینڈ ایئر پروڈکٹس، نوید احمد میل کلیکشن، ان تمام برانڈ پارٹنرز کا بہت شکر گزار ہیں. اب میں چاہوں گا پہلے کنٹیسٹنٹ کو ہم سنیں، محمد حنین جن کا تعلق کہاں سے ہے ان کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ الکرم اسکوائر. الکرم اسکوائر کراچی سے، ماشاءاللہ. چلیں آغاز کریں، بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں کے بے تو بے مایا ہوں، میں کے بے تو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عشقا ہم پایا ہوں، آج میں عشقا ہم پایا ہوں، تیرا پیکر ہے کہ ایک حال تیرا پیکر ہے کہ ایک حال نور، جالیوں سے تجھے دیکھا یا ہوں، جالیوں سے تجھے دیکھا یا ہوں، میں کہ بے تو بے مایا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے بھائی. محمد حنین قادری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں عقیدت پیش کری. اب جو ہمارے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کا نام ہے حسن عباس. آئیے جانتے ہیں حسن عباس کا تعلق
کہاں سے ہے اور کیا سنا رہے ہیں آج حسن عباس. اس کے بعد ہمارے 3 اور کنٹیسٹنٹ رہ جائیں گے. حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن عباس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا گلگت بلتستان سے. گلگت بلتستان سے تشریف لائے. ماشاء اللہ. یہاں پڑھتا ہوں پڑھنے کے سلسلے یہاں پہ پڑھنے کے سلسلے میں آئے. ماشاء اللہ. چلیں بسم اللہ کریں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. پہنچ پہنچے کے سدی راہ پہ روئے امی یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں. خوبصورت کلام، کیا خوبصورت کلام کا سلیکشن. حسن عباس بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب جو ہمارے 3rd کنٹیسٹنٹ ہیں جانتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے. تہذیب احمد صاحب. تہذیب احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں اور جانتے ہیں تعلق کہاں سے ہیں. اور بڑا اچھا انہوں نے آج گیٹ اپ بہت منفرد سا گیٹ اپ اختیار کرا ہوا ہے. تہذیب احمد صاحب آئیے جانتے ہیں کہاں سے تعلق ہے. السلام علیکم تہذیب صاحب. وعلیکم السلام. آپ نے ماشاءاللہ جو آج ڈریسنگ کلیکشن کرا یہ بتائیں اس میں منتخب کرنے میں کس کا کردار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بتائیں آپ پرانے زور کے قائد اعظم لگ رہے ہیں. کیا بات ہے. چلیں بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سا کوئی انتظام ہو حضور سا کوئی انتظام ہو جائے. حضور سا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو
सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ दे खिलूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। सुभान अल्लाह। तहज़ीब अहमद हमारे सामने अकीदत पेश कर रहे थे। अब जो चौथे कंटेस्टेंट हैं ज़ैन रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़ैन रज़ा से जानते हैं कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन रज़ा साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं गुलिस्तान जौहर कराची से। माशाल्लाह, चलें बिस्मिल्लाह। मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। ऐ ज़वारों मोहम्मद के तुम्हें सर पर बिठाऊंगा, तुम्हें रस्ते में मैं सरकार की नातें सुनाऊंगा। जो थक कर बैठ जाओगे मैं पैरों को दबाऊंगा, मेरे हमराह हो जाओ, मैं हर खिदमत को हाजिर हूँ। मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। खूबसूरत कलाम ज़ैन रज़ा पेश कर रहे थे। अब जो हमारे पांचवें कंटेस्टेंट है, आखिरी कंटेस्टेंट है अली हादी। अली हादी से जानते हैं कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं जनाब अली हादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? सक्खर से आए हैं। सक्खर से तशरीफ़ लाए कंपटीशन राउंड के लिए? जी। माशाल्लाह। सक्खर में तो गर्मी होगी काफ़ी? जी जी बहुत। और कराची में आके कैसा लगता है? नॉर्मल है। नॉर्मल है जी। क्या बात है। चलिए आगाज़ करें बिस्मिल्लाह। मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का। क्या बात है। दूसरा कलाम पढ़ेंगे? चलें दूसरा कलाम सुना दें। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मुझको तूफान की मौत
गुजर जाएगा रुख बदल कर, ये गुजर जाएगा रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मैं गुलाम गुलामाने हैं मान, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। माशाल्लाह, वाह भाई वाह वाह, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना। अली हादी जो सक्खर से तशरीफ़ लाए थे। अब मैं चाहूँगा अपने जजिस साहिबान से कि आज कौन से खुश नसीब नेक्स्ट क्वालिफायर राउंड को क्वालिफाई कर सके हैं। सबसे पहले क्योंकि डिसीजंस अभी चल रहे हैं और क्या किसके लिए क्या खुशखबरी है ये जानेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे आज स्पेशल गेस्ट भी हैं, सनखान रसूल भी हैं, सिंगर सूफ़ी सिंगर भी हैं, हमारे शेरी रज़ा भाई। शेरी रज़ा भाई से मैं कबल चाहूँगा, आपकी आज टीम ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो क्या कहेंगे अपनी टीम के बारे में? ये कहना चाहूँगी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा अंदाज था और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में तमाम पार्टिसिपेंट्स ने रसूल खुदा की मदद बयान करी। और रसूल खुदा की मदद बयान करना तो हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि तारीफ़ के मोहताज नहीं है रसूल खुदा, क्योंकि फूलों को कभी तिर लगाया नहीं जाता। तो अब देखते हैं कि जजेस क्या कहते हैं। पहले जज की तरफ आऊँगा अपने मैं। शेरी रज़ा भाई, क्या ख्याल इज़हार है? जी मैं अपनी राय बता दूं आपको? बिल्कुल, आप अपनी फाइनल राय बता दें। वैसे तो पांचों बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा और मुझे 3 बच्चों की आवाज़ बहुत खूबसूरत लगी, बहुत क्लियर टोन थे, जिनमें हसन अब्बास और जैन रज़ा और अली हादी। और जो विन किया है उसकी तो आवाज़ थी ही बहुत पुख्ता और बहुत पावरफुल, लेकिन जो थोड़ा सा पीछे रह गए शायद नंबरों में, मैं उनका बता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से जो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जी जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो नंबर 1 है वो मोहम्मद हुनैन, जो नंबर 1 पे ही उन्होंने पढ़ा था और बहुत मुश्किल कलाम था, उसकी ट्यून मुश्किल थी और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। आवाज़ बहुत दमदार थी, सुर बहुत पुख्ता थे माशाल्लाह, अदायगी बहुत अच्छी थी, इन आउट बहुत अच्छा था, बहुत ग्रिप के साथ बहुत अच्छा पढ़ा। और आखिर में जो अली हादी जो पढ़ के गए, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, क्या बात, शंकर से तशरीफ लाए थे और बहुत मासूमियत के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ पढ़ा। आवाज़ की क्लियरिटी बहुत अच्छी थी। मुझे फर्स्ट पे मोहम्मद हुनैन साहब आपकी तरफ से सिलेक्ट हुए हैं, सेकंड पे अली हादी और थर्ड पे इमरान सागर साहब। अच्छा, हमारा आपस में मशवरा हुआ शेरी भाई से, तो वो कह रहे हैं कि हसन अब्बास और अली हादी दोनों इक्वल हैं। अच्छा, तो मैं चाह रहा हूँ कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे इनको हम आगे बढ़ाते हैं। वैसे हमने 2 सिलेक्ट करने थे, लेकिन एक को हम एक्स्ट्रा करके सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है उससे कहना? जी बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात आपने भी मेरे ख्याल से जो समी भाई आप भी मौजूद हैं और आपकी भी बड़ी न्यू टैलेंट के हवाले से वाबस्तगी है, आपकी क्या ख्याल इजहार है? मेरा इजहार ख्याल ये कि फर्स्ट पोजीशन जो है वो जो सबसे पहले जो पढ़ने आए थे उनकी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग हमारे शेरी रज़ा भाई की भी थी, इमरान भाई की भी थी, हमारे भी उस्ताद हैं शेरी भाई, और इनको बहुत शौक से सुनता हूँ माशाल्लाह से। तो इन्होंने जो फैसला किया है उसके आगे हमारा फैसला क्या, हम सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि सब शेरी भाई का जो फैसला है मैं उसी के साथ जाऊंगा। क्या बात है, और मैं भी शेरी भाई के फैसले के साथ आज जाऊंगा और घर पे जाऊंगा, सबको यार घर पे जाना है हमारे। अच्छा, जो आज नेक्स्ट क्वालिफाई राउंड की तरफ हमारे जो खुश नसीब कंटेस्टेंट है जो शेरी रज़ा भाई ने और इमरान भाई ने सिलेक्ट करे, वो खुश नसीब हैं मोहम्मद हुनैन, अली हादी और हसन अब्बास। आप तमाम तीनों लोगों को बहुत मुबारक हो नेक्स्ट क्वालिफाई राउंड की तरफ
کے لیے اب میں چاہوں گا جس طرح سے خوبصورت سما باندھتے چلے گئے، آج تو محفل ذکر رسول بھی سجی، خدا تعالیٰ کا بھی ذکر ہوا، اس کے بعد اہل بیت کی بھی بات ہوئی اور اولیاء کرام کی بھی بات ہوئی. اب شیری بھائی سے میں گزارش کروں گا، شیری بھائی بریک پہ جانے سے قبل ایک اور خوبصورت کلام پیش کر دیں. ٹھیک ہے، آپ نے 2 کلاموں کی فرمائش کی تھی جو کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کی فرمائش تھی، تو اس میں سے ایک کلام جو میں نے ریکارڈ بھی کیا اور الحمدللہ میری البم میں بھی تھا، بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے، استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے پڑھا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ بسم اللہ آغاز. ختم رسول مکی مدنی، ختم رسول مکی مدنی، کون تیرے سوا محبوب کا کوئی نہیں، ختم رسول سب نے سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی، کون تم سا کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے رسول کریم ہیں ہی اتنے خوبصورت ہستی جو کہ ہماری زندگی میں مشعل راہ ہیں. عشرۂ مغفرت کی آج مغفرت کے پہلی سحری کا آغاز تھا اور جتنے خوبصورت کلام کا ذکر ہوا، ہستیوں کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. اچھا، اسی بات کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ شیری بھائی سے میں ایک اور کلام کے لیے گزارش کروں گا. شیری بھائی، بھر دو جھولی میری یا محمد. آج آپ کا بھرپور ہم نے ساتھ لیا اور آپ کو بھرپور آپ پورے مہینے کا سمجھنے کے کوٹا کمپلیٹ ہو گیا. بالکل ٹھیک. جی جی، بسم اللہ بسم اللہ. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، تم غریب کے غمخوار ہو یا نبی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ کن نوازوں کا پیدا ہوئے تو حق سے شریعت ملی انہیں، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت ملی انہیں، جب ہو گئے جوان جو امامت ملی انہیں، مادر سے خلد باپ سے طاقت ملی انہیں، سردار ہیں جنت کے بشارت ملی انہیں، اور نانا سے سب سے زیادہ محبت ملی انہیں،
نانا سے سب سے زیادہ محبت ملی انہیں، اللہ کی قربت میں شہادت ملی انہیں، ان نوازوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا بن کر سوالی اور زندگی آبرو دین حق کی پہچانی، جو کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی، حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیا، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات، میدان کربلا شہ خوش سال میں، میدان کربلا میں شہ خوش سال میں، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی پہچانی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ اور ایک بڑا خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں، جن کو میرے نبی چومتے تھے، جن کو میرے نبی سونگتے تھے، میرے نبی چومتے تھے، جن کو میرے نبی سونگتے تھے، تو سوال یہ اٹھا کہ سونگتے کیوں تھے؟ چومتے تو چلو ٹھیک تھے، سونگتے کیوں تھے؟ سمجھنے والی بات ہے۔ تو علماء نے اس پہ بیان کیا ہے کہ کیونکہ پھول کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میری خوشبو کیا ہے، گلاب کو نہیں پتا کہ اس کی خوشبو کیا ہے، تو رسول کریم اپنی خوشبو سونگنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے نواسوں کو سونگتے تھے، جن کو میرے نبی چومتے تھے، جن کو میرے نبی سونگتے تھے، میرے حسین رب کے پیارے، سیدہ پاک کی ہے آنکھوں کے تارے، لال علی کے نبی کے دلار، جو بھی ان سے محبت کرے گا اس کی جھولی رہے گی نہ خالی، وہ بھر دو جھولی آقا جی بھر دو جھولی صلی اللہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات پیش کر رہے تھے شریع رضا بھائی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ان نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کن نواسوں کا صدقہ عطا ہو جو پیدا ہوئے تو حق سے شریعت ملی انہیں، جب ہو گئے جواں تو امامت ملی انہیں، سردے کے رائے حق میں شہادت ملی انہیں، نانا کے دو نواسوں کو شہادت ملی انہیں، میرا حسین ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے، جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے۔ بہت خوبصورت بات، بہت شکر گزار ہوں شریع رضا بھائی، آپ نے آج اس خوبصورت سحر نشریات کو اگر اور مزید خوبصورت بنایا۔ میں چاہوں گا کوئی پبلک میسیج آپ کی طرف سے کرنے ہو جائے۔ بس کیا پبلک میسیج ہے سر جی، روز ہی میسیجز دیتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ بس ٹالرنس رکھیں، برداشت رکھیں، ہمارے یہاں برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور بہت زیادہ جلدی ہم لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، اور روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ایک مہینے اللہ پاک نے ہماری ٹریننگ رکھی ہے پورے سال کے لیے کہ ہر چیز سے ہمیں بچنا ہے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے، جیسے کہ علامہ صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، غیبت سے، جھوٹ سے، تو ان سب سے بچنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے پورے سال کے لیے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ شہری بھائی آپ کا آج نشریات میں تشریف لانے کے لیے۔ عمران ساگر صاحب آپ کا بہت شکریہ، سکینہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر عظمیٰ سمیع صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شبانہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے، تو میں چاہوں گا شبانہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے ایک لاسٹ پبلک میسیج آپ کی طرف سے چلے جائے۔ سب سے پہلے تو جو بھی یہ محفل بنی اور جو بھی یہ سما بنا، کیا بات ہے، زید یہ آپ
ہی کر سکتے ہیں. نہیں میں نہیں کر سکتا, کیونکہ جو ہے حضور کا کرم ہے, یہ اہل بیت کا کرم ہے. بالکل. اور شہری بھائی کے تو میرے گھر میں جب تک ان کا وہ چلتا نہیں تو صبح نہیں ہوتی ہے. میرے ہسبینڈ کافی شہری بھائی کے وہ سنتے ہیں, تو میرے گھر میں تو کنٹینیوس ہوتا ہے, یہ تسلسل برقرار ہے. بالکل. تو مجھے اس لیے لائیو دیکھ کے بہت اچھا لگا. اور باقی جو ہے میں ایک چیز ہے جو میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ اوپر رب کی ذات ہے, ٹھیک ہے, نیچے ماں باپ ہیں, تو ماں باپ کی ہمیشہ 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 رسپیکٹ کریں, عزت کریں, کیونکہ ہم جہاں بھی کھڑے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں. تو ہم ان کی چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں, ہاں فی الحال آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم وہ زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیشہ پیرنٹس کی سنیں, ہمیشہ, یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں. بہت اچھی بات, بہت شکریہ ڈاکٹر عظمیٰ آپ کا آنے کا, سمیع مختار صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ. ناظرین قبل اس کے ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ قوالی سیگمنٹ کی طرف جائیں, ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں. ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیشہ کی طرح آج کی خصوصی سحر نشریات کا حصہ بھی ہمارے اختتام میں سحر میں جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے نامور قوال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جس کا نام کی اناؤنسمنٹ ہمارے عمران ساگر صاحب کرتے ہیں, اور کل نہیں کری تھی, کل یہ کچھ مصروفیات میں مصروف تھے اپنی, اور آج عمران ساگر صاحب ہی کریں گے. اس بات, اس خیال, اس رائے کے ساتھ کہ آج پہلا دن, پہلی سحری عشرۂ مغفرت کی. عشرۂ مغفرت میں ہمیں مغفرت طلب کرنی ہے, اپنے رب سے گڑ گڑا کر, اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر, اپنے رب سے بے حساب نیکیاں پیش کر کے, ایک دوسرے کے کام آ کے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے, اے اللہ بروز قیامت ہمارے لیے بخشش کے دروازے کھول دے, اے اللہ ہمارے والدین کی بے حساب و بخشش و مغفرت فرما, اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, کیونکہ یہ عشرۂ مغفرت ہے. عشرۂ رحمت ہم سے جدا ہو گیا ہے, عشرۂ مغفرت بھی ہم سے جدا ہو جائے گا. کوشش کریں اپنی عبادتوں میں مصروف ہوں, ریاضتوں میں مصروف ہوں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے کام آئیں. اسی بات, اسی خیال, اسی اظہار کے ساتھ اپنے میزبان زید اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہباں. اس سے قبل کہ آپ سے اختتام سحر کی طرف جائیں, ہمارے قوال اپنی نذرانہ عقیدتیں پیش کریں گے, اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا عمران ساگر بھائی بتائیں آج ہمارے ساتھ کون سے قوال موجود ہیں. جی بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ صابری برادرز, جن میں سمد علی صابری صاحب ہیں موجود. تو آج ایک نعت اور جو دوسرا آپ نے مجھے فرمایا وہ آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمد علی صاحب بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ جی.
नजर जमाए हुए, खड़ा हूँ जानिब तेरा नजर जमाए हुए, खड़ा हूँ जानिब तेरा नजर जमाए हुए, खड़ा हूँ जानिब तेरा नजर जमाए हुए, ये कह रहा हूँ तसव्वुर में हाथ उठाए हुए, जब कोई नहीं कोई सहारा बरखार हमारा, जब कोई नहीं कोई सहारा बरखार हमारा, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, हसनैन की हो कि बरो असगर की हो बातें, ज़हरा अली की, हसनैन की हो कि बरो ज़हरा की बातें, फातिमा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर लो, 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 ये वफादार को पास बना देते हैं, हसनैन की हो असगर की हो बातें, ज़हरा अली की, हसनैन की हो असगर की हो बातें, ज़हरा अली की, हर रंग में है सीरत किरदार की बातें, सरकार की बातें, हर रंग में है सीरत किरदार की बातें, सरकार की बातें, हर रंग में है सीरत किरदार की बातें, सरकार की बातें। भाई अब मैं चाहूँगा सैयदा पाक की शान में एक कलाम पेश कर दें। माशाल्लाह, तो अहले बैत का तज़किरा होना इख्तिताम में तो बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नूरे रसूल पाक तनवीर आप है, खातून गुल साहिब तो कीर आप है, गुलजार मुँह तेरा जागीर आप है, हजरत खदीजत कुबरा की तस्वीर आप है, तुम आदिरे हुसैन है, तुम आदिरे हुसैन है, तुम आदिरे हुसैन है, तुम आदिरे हुसैन है, नबी की तू है जान सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, तुम आदिरे हुसैन है, आदिरे हुसैन है,
जहां से वो है तेरा दे, वो है तेरा दे, कभी भी भीगी दे जहां से वो है तेरा दे, वो है तेरा दे। जिब्रील आए पूछ के वो आप काहे गए, वो आप काहे गए, जिब्रील आए पूछ के वो आप काहे गए, वो आप काहे गए। बटते हैं जहां फैज़ो करम, बटते हैं जहां फैज़ो करम, बटते हैं जहां फैज़ो करम, बटते हैं जहां फैज़ो करम। तेरा आस्था सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। तेरे करम से मेरी सांसें हैं चल रही, सांसें हैं चल रही, तेरे करम से मेरी सांसें हैं चल रही, सांसें हैं चल रही। सदका तुम्हारे नाम का है नस्ल पल रही, है नस्ल पल रही, सदका तुम्हारे नाम का ये नस्ल पल रही, ये नस्ल पल रही। है सर पे मेरे आपके, सर पे मेरे आपके, है सर पे मेरे आपके, है सर पे मेरे आपके। करम का साहिबान सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। वो जान पंजतल है रिसालत की शान है, रिसालत की शान है, वो जान पंजतल रिसालत की शान है, रिसालत की शान है। वो कमली वाले आका मोहम्मद की शान है, मोहम्मद की शान है, कमली वाले आका मोहम्मद की जान है, मोहम्मद की जान है। बदहाबिया हो कैसे, बदहाबिया हो कैसे, बदहाबिया हो कैसे, बदहाबिया हो कैसे। असर मेरी जुबान सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। बदहाबिया हो कैसे, बदहाबिया हो कैसे, बदहाबिया हो कैसे, बदहाबिया हो कैसे। असर मेरी जुबान सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। गमो दुखों में आप मेरी चारा साज है, चारा साज है, गमों में आप मेरी चारा साज है, चारा साज है। मैं हूँ गदाए फातिमा, मुझे ये नाज है, मुझे ये नाज है। मैं हूँ गदाए फातिमा, मुझे ये नाज है, मुझे ये नाज है। उनकी मेहरबानियाँ, उनकी मेहरबानियाँ, उनकी मेहरबानियाँ, उनकी मेहरबानियाँ। बड़ी है मेहरबान सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा। तुमादिरे हुसैन है, तुमादिरे हुसैन है, तुमादिरे हुसैन है, तुमादिरे हुसैन है। नबी की तू है जान सैयदा फातिमा, सैयदा समद अली साबरी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में सैयदा पाक, सैयदा कायनात की बारगाह में बात पेश कर रहे थे। सैयदा पाक की शान में तो बस मैं यही कहूँगा, जन्नत में सैयदा की कनीज़ें जहाँ रहें, या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहीं रहे। तो इसी बात, इसी ख़यालात, इसी इजहार के साथ और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ हमारे जो इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आप देख रहे होते हैं, मुलाहिज़ा कर रहे होते हैं, अपने लाइक कमेंट्स के थ्रू लाजमी बताया करें कि हमारे काविशें आपके सामने जो हमने पेश करी
وہ آپ کو کیسی لگی، اور ان خوبصورت کاوشوں کو سجانے میں جن برانڈز کا کردار ہے. خان فوڈز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں گفٹنگ پارٹنرز میں، ایکسائٹ بیٹری ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے گفٹنگ پارٹنرز میں، الماس حمیرانی ہمارا ساتھ دیتے ہیں، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی، فورن ایئر اینڈ پروڈکٹس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. خاص طور پہ فبی چائے ہمیں چائے سے دل افروز کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کئی برانڈز، امداد عظیم آرگنائزیشن، پاکستان بزنس کلب فورم، دا بیوٹی مارک سیلون، اور خان فوڈز، ایکسائٹ، فبی، زیم النساء ویلفیئر آرگنائزیشن ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ان تمام برانڈ پارٹنرز کا بہت شکریہ. آج پہلی سحری کا اختتام ہونے جا رہا ہے جو کہ عشرہ مغفرت کی ہے، اور کل دوسری سحری کے ساتھ عشرہ مغفرت کی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اسی خیال، اسی بات، اسی اظہار کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر اختر کو اجازت دیجیے کہ اپنے چاہنے والوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، نیکیاں سمیٹنی ہیں، نیکیاں بانٹنی ہیں، ایک دوسرے کے کام آنا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ و نگہباں.